بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال نبی کی قبر کہاں واقع ہے؟ اتنے سالوں بعد بھی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ ایسی کون سی الہی قوت ہے جو صدیوں بعد بھی جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ انسان ہمیشہ سے زندگی، موت اور بقا کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ ہر دور میں یہ سوال انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر وہ کون سی قوت ہے جو مٹی میں چھپے وجود کو بوسیدہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ناظرین، یہ سب اس رب کی قدرت کے جلوے ہیں جو کن کہے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس کی حکمت کے آگے وقت، زمین اور قوانین فطرت سب جھک جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین میں دفن ہونے کے بعد انسان کا جسم خراب نہ ہو، اور اگر کچھ جسم خراب نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خالق موجود ہے جو کہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اسباب کے خلاف بھی اپنی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اور چیزوں کو مدت گزرنے کے باوجود کس طرح باقی رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اور زمین کو حکم دے کہ وہ انبیاء، ائمہ، شہداء اور دوسرے پسندیدہ بندوں کے اجساد کو خراب نہ کرے تو زمین ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کے جسموں میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ اجساد ہیں جنہوں نے پوری زندگی اطاعت الہی اور نفسانی خواہشات کی مخالفت میں گزاری، ہر قسم کی آلودگی اور پلیدگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو ناظرین، آج ہم ایسے ہی ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ حضرت دانیال نبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 606 سال پہلے قید کر لیے گئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اقدس سالوں گزرنے کے بعد تر و تازہ رہا۔ آپ کی قبر مبارک شہر شوسا، خوزستان، ایران میں ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا جسم مقدس بہت سالوں پہلے بھی اسی مقام پر تھا جہاں آج موجود ہے۔ اس وقت آپ کا جسم ایک تختے پر رکھا گیا تھا۔ جب کبھی اس علاقے میں قحط ظاہر ہوتا تو لوگ آپ کے جسم اقدس کو اس مقام سے نکال کر کھلے آسمان کے نیچے رکھتے اور فوراً بارش شروع ہو جاتی اور قحط ختم ہو جاتا۔ ناظرین، بعد اسلام جب شوسا کی فتح ہوئی تو ایک مسلمان سردار نے حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم مبارک کو دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ ایک بلند قامت انسان نہایت وقار سے تختے پر آرام سے سویا ہے۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ جسم یہاں کب سے ہے تو لوگوں نے بتایا کہ 300 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جسم مبارک بالکل تر و تازہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود جسم میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے اور درندے پیغمبروں کے گوشت کو نہیں کھاتے۔ ناظرین، ایک اور جگہ ابن اسیر نے اس واقعے کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا کے بیان کے مطابق کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اقدس کی زیارت کے موقع پر ان کی رگوں میں سے تازہ خون جاری تھا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اقدس اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی صحیح و سلامت رہا۔
ناظرین، ان اجساد مقدسہ کے محفوظ رہنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک اعمال کا اجر صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی عطا ہوتا ہے، اور ان اجساد کا سلامت رہنا ان کے پاکیزہ اعمال کا دنیاوی نتیجہ ہے، جبکہ ان اعمال کا اصل اجر تو آخرت میں ملے گا۔ یہ تو صرف ان اعمال کا ادنا سا اجر ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کیا ہیں جن کی بدولت یہ نعمت نصیب ہوتی ہے؟ تو ناظرین، ان اعمال کا ذکر کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ تورات کا ایک مکمل حصہ بک آف ڈینیل کے نام سے آج بھی موجود ہے، یعنی کتاب دانیال۔ اس میں قیامت تک کی تمام پیش گوئیاں موجود ہیں۔ ناظرین، ہم اس تفصیل کا ذکر بھی آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیو میں کریں گے، تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔